ابھی ہم نے ٹی ایل پی کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور یہ اس بوم شیل کی نشاندہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بج رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اسکول ہیں اور ہمارے کالجز۔ more than 700 لوگ جو ہیں وہ ریلیز کیے گئے ہیں جیل سے، ان کا نام فورتھ اسکیڈول سے نکال دیا گیا ہے، اور دنیا آپ سے یہ پوچھے گی کہ فورتھ اسکیڈول میں جن کو آپ ڈالتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو ہائی رسک ٹیررسٹ کا پرابلم ہوتا ہے۔ ہمیں دہشت گردی کے عنصر سے اتنا پیار ہے کہ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے کہ اس وجہ سے ہمیں ہمارا مزید کسی اور اس میں نام آئے گا۔ یو ایس ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے جو رپورٹ ہے اس سے مذہبی آزادیوں کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو اس لسٹ میں رکھا ہے، اور پاکستان اس لسٹ کے اندر سی پی سی لسٹ کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہم ان کو رکھیں گے۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. کہ نہ تو حکومت اور نہ ہی ریاست ایکسٹریمزم سے لڑنے کے لیے اتنی تیار ہے جتنی ہونی چاہیے۔ ابھی ہم نے ٹی ایل پی کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور یہ اس بوم شیل کی نشاندہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بج رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں، ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اسکول ہیں اور ہمارے کالجز، جہاں پہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں ایسے اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں جو بنیادی طور کے اوپر آپ کو ایکسٹریمزم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس وقت تمام بڑے جو واقعات ہوئے ہمارے ہاں وہ مدارس کے اسٹوڈنٹس نے نہیں کیے، وہ آرڈنری اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگوں نے کیا۔ اتنا سوئفٹ جسٹس ٹی ایل پی کو دیا گیا ہے کہ اٹ از انپریسیڈنٹڈ۔ more than 700 لوگ جو ہیں وہ ریلیز کیے گئے ہیں جیل سے، ان کا نام فورتھ اسکیڈول سے نکال دیا گیا ہے، اور دنیا آپ سے یہ پوچھے گی کہ فورتھ اسکیڈول میں جن کو آپ ڈالتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو ہائی رسک ٹیررسٹ کا پرابلم ہوتا ہے کہ اٹیکس آ سکتے ہیں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ آپ نے ایک دم سے کس بنیاد پہ، وہ کون سی پروسیکیوشن کی پروسیڈنگز تھیں، وہ کون سے ایویڈنسز تھے جن کی بیس پہ آپ نے ان کو اس اسکیڈول سے نکال دیا اور وہ آپ کی سڑکوں پہ پھر رہے تھے؟ انہوں نے آپ کی ہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہاسٹیج بنایا، اور آپ کے جو ٹاپ آف دا لائن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بیچ میں آ کے کہا ان کو چھوڑ دیں اور ان کو سیاست کرنے دیں۔ سو دس از ناٹ اوور یٹ، دس ہیز جسٹ اسٹارٹیڈ سعد رضوی کے باہر آنے کے بعد۔ دوسرا، وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے مطالبے پورے نہیں ہوئے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سلوگن ریلیجس تھا، عزائم پولیٹیکل تھے۔ وہ اصل میں صرف سعد رضوی کو چھڑوانا چاہتے تھے، 2 مہینے کا ٹائم ڈن کیا تھا پچھلی دفعہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ، وہ چھوڑ نہیں رہے تھے تو اس لیے وہ دوبارہ سڑکوں پہ آ گئے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سے قلعہ ہٹوانا تھا، ایک کلین چٹ لینی تھی فار پالیٹکس اینڈ کنٹیسٹنگ الیکشنز، انہوں نے وہ بھی کروا لیا۔ تو صرف اس میں وی ڈونٹ ایون نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ یہ ناموس رسالت کا کوئی مسئلہ تھا یا فرینچ ایمبیسڈر کا کوئی مسئلہ تھا۔ اٹ واز تھورلی پولیٹیکل، اور ریلیجس سلوگن کو یوز کیا گیا، اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو ناموس رسالت کا نام لے کے کون سے ٹارگٹس اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں تو بہت حیران ہوں، اینڈ آئی تھنک اس کی بہت بڑی پرائس ہمیں پے کرنی پڑے گی۔ اس خبر کے بعد اب وہ تمام کنٹریز جن کے خلاف سعد رضوی اور ان کی جماعت نے کیمپین چلائی تھی اور خوب نعرے بازی کی گئی تھی، شہر کو آگ لگا دی گئی تھی، فرانس کے ایمبیسیڈر کو کہا بہت تھریٹ کیا گیا تھا، فرانس کے ایمبیسیڈر کو دھمکیاں دی گئی تھیں، یورپین کنٹریز کو دھمکیاں دی گئی تھیں، تو وہ کنٹریز وہاں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے ان کی نظر ہوگی اس پہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی نظر نہ ہو، اور جبکہ ہم پہلے ہی FATF اور اس طرح کی لسٹوں میں شامل ہیں اور ہمارے معاملات اس طرح چل رہے ہیں، تو کیا ہمیں یہ خوف نہیں رہنا چاہیے کہ اس طرف سے کچھ اور ایسے اقدامات نہ آ جائیں؟ کیا وہ کچھ ایسا تو نہیں سوچ رہے کہ اچھا یہ ہوا ہے تو اب ان کی طرف سے کوئی اور میسیج آئے گا، کچھ اور اناؤنسمنٹ تو نہیں آ جائیں گی کہ کیونکہ یہ والا یہاں پر ایکشن کیا گیا اور یہ والا سٹیپ لیا گیا تو اب ہم جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہرحال آنے والے دنوں میں ہمیں اس طرح کی چیزیں تو دیکھنے کو ملیں گی، لیکن دیکھیے کہ ہمیں ان پارٹی سے اتنا پیار ہے، ہمیں دہشت گردی کے عنصر سے اتنا پیار ہے کہ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے کہ اس وجہ سے ہمیں ہمارا مزید کسی اور اس میں نام آئے گا، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ویسے بھی امریکہ نے اس حوالے سے جو ہے ایک اناؤنسمنٹ بھی کی ہے۔ پارٹی کے لوگوں کو یا تو وہ ٹھیک ہیں، بالکل معصوم ہیں، صحیح ہیں،
اور یا پھر وہ بڑی خراب ہیں. اور یہ دونوں باتیں آپ ہی کہتے ہیں. پہلے آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ برا کوئی نہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں، یہ تو معصوم تھے، ہم نے ان کے ساتھ برا کیا. تو آپ جو حکومت کہے گی، جو نیریٹو سٹیٹ دے گی، جو نیریٹو حکومت لوگوں تک پہنچائے گی، تو لوگ تو اسی کو ایکسیپٹ کریں گے. یو ٹرن کے ماسٹر عمران خان صاحب نے پھر دوبارہ سے یو ٹرن لیا اور جی ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ بالکل جی یہ نہ تو یہ بین آرگنائزیشن ہے، نہ یہ ٹیررسٹ ہیں، بلکہ یہ تو بڑے ہی پیارے لوگ ہیں. اور وہ 5 پولیس والے جس کو ان کے گروپ نے مارا تھا ٹی ایل پی نے، ان کے بارے میں خان صاحب نے ایک سنگل ورڈ بھی نہیں بولا ہے. یہاں پہ ہم یہ بتاتے چلیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس طرح کے جو انتہا پسند یا ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں پاکستان میں وہ گھومتے رہتے ہیں، اور نہ صرف گھومتے رہتے ہیں بلکہ الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ جانتے ہی ہیں کہ احسان اللہ احسان کو بھی اسی طریقے سے نکال دیا گیا تھا، اور وہ پوری فیملی کے ساتھ پہلے تو یہاں پر کسی داماد کی طرح جسے کہتے ہیں کہ بڑی خاطریں اس کی جا رہی تھی اس کی فیملی کی، اور اس کے بعد اس کو غائب کر دیا گیا. اور کہاں چلا گیا، کیوں چلا گیا، کیسے چلا گیا، اس کے بارے میں نہ کوئی بات کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو بات کرنے کی اجازت ہے. بات کروں گا یو ایس ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے جو رپورٹ ہے اس سے مذہبی آزادیوں کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو اس لسٹ میں رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو افغان طالبان ہیں ان کو بھی اس گروپ کے اندر رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے، اکثر ہمیں یہ خبریں آتی ہیں کہ کسی مندر کو توڑا گیا، کہیں پہ کسی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو جسے کہتے ہیں زبردستی ان سے کچھ نعرے لگوائے گئے اللہ اکبر یا اس طرح کے، یا اس فورس کنورجن کی گئی. تو یہ ساری چیزیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں لگتا یہ ہے کچھ لوگوں کو کہ شاید یہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، یہ سندھ کا کوئی دور پار علاقہ ہے یا پنجاب کا کوئی دور پار علاقہ ہے، ہم نے اگر کچھ کیا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہم وہاں پہ پاور میں ہیں تو ہم جو کریں گے وہ چلتا رہے گا اور ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. لیکن دنیا اس کو نوٹس کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، اور اس باتوں کا پتہ بھی چلتا ہے. اب وہ دنیا نہیں رہی کہ اگر کسی ملک کے اندر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو دوسرے ملک کو یا دوسرے ملکوں کو اس کا پتہ نہیں چلے گا. سب پتہ ہوتا ہے اور وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اس وقت پاکستان کو 2018 میں بھی اس میں شامل کیا گیا، 2020 میں بھی، اور اب 2021 میں. لیکن 2020 میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس کے اندر کچھ تھوڑی سی مطلب جسے کہتے ہیں کہ نرمی کی تھی. لیکن اب 2021 اینتھونی بلنکن جو ان کے فورن سیکٹری ہے، انہوں نے اس کے اندر پاکستان کا نام رکھا ہے کہ پاکستان میں اس کے اوپر کوئی زیادہ بہتری ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے پاکستان اس لسٹ کے اندر CPC لسٹ کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہم ان کو رکھیں گے. اور یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ سنگین مذہبی آزادیوں کی سنگین خلاف ورزیاں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اس لسٹ کے اندر ہے. سعودی عربیہ، تاجکستان اور کچھ اور ممالک بھی اس کے اندر شامل ہیں. ترکمانستان ہے، رشیا ہے، شمالی کوریا ہے.